ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسلم اسلام. دوستو، اس چینل کو بنانے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ اسلام کے متعلق جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلمانوں کا، ان ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش رہے گی اس چینل کی طرف سے. اسلامک ویڈیوز کے ذریعے سے، اسلامک بیانات کے ذریعے سے، سائنٹیفک ویڈیوز کے ذریعے سے، اور نان مسلم جو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو قبول کرنے کے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے. تو ان تمام ویڈیوز کے ذریعے سے اسلام کے متعلق جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، ان ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش رہے گی اس چینل کی طرف سے. تو چلیے آج کا ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، اور آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، اللہ انسان کو کیسے بنایا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یقیناً دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والے کا ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا. تو چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں. چلیے اس ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں اور بعد میں ہم اس کا ری ایکشن دیتے ہیں. چلیے. ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ. اور ہماری شریانیں جو ہیں، وینز جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں. ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4,000 روپے ہے. 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں، 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ؟ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہیں؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے، لیکن جان ختم ہو چکی ہے. اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں. پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں، 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں. اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں، آکسیجن جو ابزارو کرتے ہیں، یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے. اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں ہے. ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں. 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین، 1000 ارب کے برابر. اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا، 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے، وہ سارے پتے گنے جائیں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو یہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے. اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے. جسم کے اندر خلیہ موجود ہے، اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے. پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے. ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے، خون کا نظام پہنچتا ہے. یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے. پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چپکتی ہیں. ایسے 12,000 دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں نا، تو میرا خیال ہماری کھال اتر جائے. اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے. لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے، ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے، کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکیں، ہمارا گلا خشک ہو جائے. یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے.
اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں، لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے، اندھیری چلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں، اور نہ صرف یہ بال، اپنے ناخنوں پر غور کریں، گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں، یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے، یہ دیکھیں گھاس، یہ بال نکل رہے ہیں. جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے، یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے، ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا، تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی اور کوئی چیز نہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ جو ہے، ہمارے دماغ کے 10 ارب خلیے ہیں، اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہیں، ایکویلنٹ ٹو دی کوانٹٹی آف سیلز ان ہیومن باڈی. جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، وہ والی ایگزامپل دی، وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی ان 100 ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے، ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا. اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے، یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے یا کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے. یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریان پھٹ کی، یہ ہو گیا. تو یہ جو 10 لاکھ پر منٹ ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے، ہمارے سونگنے کی حص، ہمارے چکھنے کی حص، ہماری دیکھنے کی حص، باقی سارے نروز کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریئیکشنز کے تھرو. پھر انسان اپنی ری پروڈکشن پر غور کرے کہ انسان پیدا کس سے ہوا ہے؟ منی کے ایک قطرے سے. منی کے ایک قطرے کے اندر 1,20,00,000 سپرمز موجود ہوتے ہیں. ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ 1,20,00,000 انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے میں سے. اور ان 1,20,00,000 سپرم میں سے صرف ایک سپرم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے. وہ ایک پوری سٹوری ہے، اگر میں سناؤں اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. اور وہ جا کے جو مدر کی اووری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہاں پریگنینسی ٹھہرتی ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس ایک سپرم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے؟ انسان پاگل ہو جاتا ہے. اب نیشنل جیوگرافک پہ یہ ویڈیو چلائی تھی، انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھے. تو یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہیں؟ پاگل ہیں سب کے سب لوگ. پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جاتا ہے. اس منی کے قطرے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنکھ کا ڈھیلا بن جائے اور اس کے پیچھے شیشہ لگ جائے. اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا مٹیریل نکل ہے. پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی، وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بیالوجی کے جو چند لاز فائنل ہوئے ہیں ان میں سے ایک لا یہ بھی فائنل ہو چکا ہے، ایک یونیورسل لا بیالوجی کا، کہ لیونگ سیلز کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ سورس. زندہ جو خلیے ہیں، زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بنائی جا سکتی. زندہ چیز سے ہی بنے گی، زندگی میں سے ہی زندگی بن سکتی ہے. اب خون، دنیا کے سارے کیمیکلز جوڑ لیے جائیں، خون نہیں بن سکتا. زندہ بندے کا خون ہی اس دوسرے بندے کو لگتا ہے. کیوں؟ کہ لیونگ سیلز ہے. تو یہ بایولوجی کا لا جو ہے یہ فائنل ہو چکا ہے. تو اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی، یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان، اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان، چاہے آج کا انسان ہے چاہے 1000 سال پہلے کا انسان ہے، وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ اتھارٹی ہے اللہ. الحمدللہ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے
دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم۔